الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالزمرة بالنار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 8واں پارہ سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. لوگ ایمان کی طرف نیکیوں کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ کیا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے نازل ہوں؟ فرشتوں کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب لے کر آئیں، یا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نیچے آئے اور نیچے آنا وہ میدان حشر کے وقت ہوگا، یا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی نشانیاں بڑی بڑی ظاہر ہو جائیں تو پھر ہم ایمان لائیں یا نیک اعمال کریں گے؟ فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن من قبل. جس وقت بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی قیامت کی تو اس وقت ایمان لانا بھی فائدہ مند نہیں ہوگا اور نہ اس وقت کسی عاصی کی، مومن گنہگار کی توبہ قبول ہوگی. قل انتظروا انا منتظرون، کہ تم بھی انتظار کرو پھر اللہ کے فیصلے کا اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وقت میں برکت نہیں رہے گی. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وقت میں برکت نہیں ہوگی. سال ایسے گزرے گا جیسے کہ مہینہ، اور مہینہ ایسے گزرے گا، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن ایسے گزرے گا جیسے 1 گھنٹہ، اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے کہ کالظلمۃ بالنار، جیسے آگ میں انگارے کو دہکایا اور پھر تھوڑی دیر بعد انگارہ بجھ جائے گا. اس طریقے سے وقت میں بے برکتی ہوگی. اور وقت میں برکتی کیوں ہوگی؟ کہ لوگوں کے ایمان اور اعمال صالحہ ٹھیک نہیں ہوں گے.
وقت میں بے برکتی ہو جائے گی۔ بہت کچھ وقت ہونے کے باوجود ایسا لوگ سمجھیں گے کچھ نہیں کر سکے، اور جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں حل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ کیا لوگ ایمان و عمل میں اس وقت داخل ہوں گے کہ جب قیامت کی نشانیاں آ جائیں گی۔ فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانہا لم تکن من قبل۔ قیامت کی بڑی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو لوگ جوک در جوک کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے، ایمان لانے لگ جائیں گے، تو اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا۔ یا یہ کہ عاصی لوگ، گنہگار، مومن تو تھے فی الجملہ لیکن گنہگار اتنے تھے کہ انہوں نے اپنی عام زندگی میں نشانیوں کے ظہور سے پہلے، قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظہور سے پہلے ان گنہگار لوگوں نے توبہ نہیں کی تھی۔ گویا کہ ایسے کمزور ایمان لوگوں کا ایمان آخرت کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا۔ آخرت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، میدان حشر ہوگا، میزان عدل قائم ہوگا، کما ہوا شانہ، اللہ پاک جیسے اللہ کی کیفیت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے کہ نیچے جلوہ افروز ہوں گے۔ یہ چیزیں سن رکھی تھیں لیکن ان کمزور ایمان والوں کا باس بادل موت کے بارے میں ایمان میں تذبذب تھا، شک تھا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، کیونکہ کثرت جو ہے وہ لادینیت کی ہے، تو یہ بھی اس لادینیت کے سیلاب زدہ تھے کہ ایمان آخرت کا ان کا پکا نہیں تھا کہ موت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، تو اس لیے انہوں نے جب ایمان صحیح نہیں تھا تو توبہ بھی صحیح نہیں کی، اور جب بڑی علامات دیکھی تو توبہ شروع ہو گئے، اور اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، نہ ایمان قبول ہوگا نہ اس سے پہلے جو لوگوں نے نیکی کی ہے اور توبہ قبول کی ہے وہ تو ٹھیک تھی، پہلے نہیں کی اب توبہ ہے وہ بھی قبول نہیں، بس آپ انتظار کرو ہوتا کیا ہے۔ قیامت کی علامات 3 طرح کی ہیں۔ ایک علامات جو حدیث میں بیان فرمائی ہیں وہ علامات صغرا ہیں، اور دوسری علامات متوسطہ ہیں، درمیانی علامات۔ اور درمیانی علامات کا جب کثرت سے ظہور ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر قیامت کی علامات کبریٰ کے ظاہر ہونے کا پھر اندیشہ قوی ہو جائے گا، خطرہ لگ جائے گا، اور یہ خطرہ بھی ایمان والوں کو لگے گا جن کے دل کچھ بیدار ہوں گے۔ پہلی والی علامات جن کو علامات صغرا کہتے ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں، متوسطہ علامات میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور متوسطہ علامات کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ کوشش کی جائے کہ ہمارے زمانے میں یہ متوسطہ علامات نہ آئیں۔ اور تیسری علامات کبریٰ ہیں، اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا۔ پہلی قسم جو علامات صغرا کی ہے وہ 7 قسمیں ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کا خاتم النبیین ہونا، آپ کی امت کا آخری امت ہونا، آپ کی کتاب کا آخری کتاب ہونا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اس کے بعد جب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، جب کتاب کوئی نئی نہیں آئے گی، کوئی اور امت نہیں ہوگی، تو اب دنیا اختتام کو ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں عصر کے ٹائم
کے وقت بھیجا گیا ہوں۔ جیسے دن کے ختم ہونے کا عصر کے وقت تھوڑا سا ٹائم رہ جاتا ہے، ایسی ہی میرے ظہور کا زمانہ ایسا ہے کہ میں عصر کے ٹائم پر بھیجا گیا ہوں، اب دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبوت کی عمارت وہ بن چکی تھی، ایک اس میں معیاری اینٹ کی کمی رہ گئی تھی، ایک بلاک اس میں کمی رہ گئی تھی، نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی تھی۔ وہ ایک اینٹ جو رہ گئی تھی وہ میں تھا، میں آ گیا ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، اور وہ عمارت نبوت کی مکمل ہو چکی ہے۔ آگے اور سنیں، ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پوری دنیا کی عمر وہ 6000 سال ہے، اور میں جب بھیجا گیا ہوں تو 4000 سال دنیا اپنی عمر گزار چکی ہے، 4000 سال دنیا اپنی عمر گزار چکی ہے۔ یہ تفسیر طبری نے اپنے مقدمے میں اس طرح کی بہت روایات جمع کی ہیں۔ میں جب آیا ہوں تو دنیا کی عمر 2000 سال رہتی ہے، اب 2000 سال میں سے تقریباً 1500 سال تو ہونے والا ہے۔ تو علامات صغریٰ، قیامت کی علامات صغریٰ میں سے پہلی علامت ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کو خاتم النبیین بنایا جانا، آپ کی امت کا آخری امت بتایا جانا، خیر الامم بتایا جانا، آپ کی کتاب کو آخری کتاب کہا جانا۔ پہلی کتابیں اپنے اپنے دور کی تھی، وہ منسوخ ہو گئیں، ختم ہو گئیں، یہ کتاب منسوخ نہیں ہوگی، قرب قیامت تک رہے گی، قرب قیامت میں یہ اٹھائی جائے گی، آسمانوں کی طرف چلی جائے گی، اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ دوسری علامت قیامت کی چھوٹی علامت، میرا دنیا سے چلا جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دنیا سے پردہ کر جانا۔ نمبر 3، چاند کا ٹکڑے ہونا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، 27واں پارہ، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ چاند کا پھٹنا، سورج کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، آسمان کا پہاڑوں کا روئی کی طرح اڑنا، یہ قیامت کے وقت ہوگا جب سور پھونکی جائے گی۔ تو اس کی ایک مثال کہ کیسے چاند کے ٹکڑے ہوں گے آپ کے زمانے میں دکھا دی۔ سورج کا اپنے نظام سے رک جانا، یہ چھوٹی علامت ہے۔ آپ جب معراج سے تشریف لائے، واپسی میں آپ نے بتایا کہ فلانے دن شام کو قافلہ پہنچ جائے گا جو فلانی وادی میں تھا اور ان کا اونٹ بھی گم تھا۔ شام ہو گئی، قافلہ نہیں پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مصروف ہو گئے کہ اللہ پاک مکہ والے ویسے بھی نہیں مانتے، اور میں بتا چکا ہوں کہ فلانا قافلہ وہ فلاں دن شام کو پہنچ جائے گا، تو سورج رک گیا۔ جب وہ قافلہ پہنچ گیا، سورج روانہ ہوا۔ یہ بھی علامت ہے کہ سورج اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، یہ ساری وہ قیامت کی بڑی علامتیں ہیں۔ جو چھوٹی علامت کہ آپ کا دنیا میں تشریف لانا، آخری نبی ہونا، دنیا سے پردہ کر جانا، آپ کے ہاتھ اور انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جانا، یہ قیامت کی علامات صغریٰ ہیں۔ آپ نے فرمایا بیت المقدس کا فتح ہونا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، علامات صغریٰ ہیں۔
اور فتن کا ظہور، اور اس فتن میں سب سے خطرناک فتنے جھوٹے نبیوں کا ظہور، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کئی ظاہر ہوئی ہے، مسیلمہ کذاب وغیرہ وغیرہ، اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہو فیصل آباد کی اس خاتون۔ یہ فتن ہے، اور فتن کی اس وقت تو مرکز پاکستان بنا ہوا ہے کہ ہر طرف سے، ہر گلی سے، ہر محلے، ہر شہر اور گاؤں سے ایک نئے سے نئے فتنے کا ظہور ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے حضرات خود بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں، اور معصوم بچوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کی گستاخی کرائی جاتی ہے۔ کیا بات ہے جی، کہ کیسے جنم لیا؟ محبت میں اعتدال ضروری ہے، محبت میں حد سے تجاوز آوارگی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ خطرہ ایمان ہوتا ہے، جیسے ہوا۔ اور وہ بچہ معصوم تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس سے کہلوایا گیا، اسے تیار کیا گیا، لیکن ہماری حکومت ویسی ہچکولے کھا رہی ہے، وہ منکرات کو پکڑے کیسے، ان کو سزا کیسے دے؟ خود ہی ڈاواڈول ہے۔ کتنی بڑی گستاخی ہے، ایسا جرم کون کر سکتا ہے؟ اور اپنی نگرانی میں معصوموں سے کروایا جا رہا ہے، یہی فتن کا ظہور ہے۔ فرمایا علامات صغرا قیامت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، آپ کا دنیا سے پردہ کرنا، چاند کے ٹکڑے ہونا، فلسطین کا فتح ہونا، فتن کا ظہور ہونا، وبائی امراض کا زیادہ ہونا، اور مال و دولت کی کثرت ہونا۔ مال و دولت اکثر تباہ و برباد کرتی ہے، بہت کم کو عثمان غنی بناتی ہے۔ سب سے پہلا تو انسان متکبر ہوتا ہے، اور تکبر جو ہے وہ سب سے خطرناک مرض ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10,000 درہم اس لحاظ سے کسی کو دیا جائے گا تو وہ یہ سمجھے گا تھوڑا ہی دیا ہے، کچھ تھوڑا زیادہ دے دیتا تو اچھا تھا۔ ایک حدیث میں 100 دینار، بڑی رقم ہے، 100 دینار کسی کو دیا جائے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ کم ہی دیا ہے۔ یہ قیامت کی علامات صغرا ہیں، مطلب اس کے بعد اب قیامت ہے، بھلے وہ دور ہو، بعید ہو، یہ علامات پہلی ہیں۔ دوسری علامات متوسطہ ہیں، اور جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ علامات متوسطہ کا حصہ نہ بنیں، کوشش کریں، محنت کریں، تبلیغ کریں، ترغیب دیں، ڈرائیں سمجھائیں لوگوں کو کہ قیامت کی علامات کا حصہ نہ بنیں۔ وہ کیسا حصہ ہوگا؟ وہ کیا علامات ہیں؟ وہ معاشرتی خرابیاں ہیں، معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ کن چیزوں کی وجہ سے معاشرہ برباد ہوگا؟ سب سے پہلے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، بقبض العلماء، علم ایسا اٹھ جائے گا کہ بڑے بڑے صاحب حق علماء وہ دنیا سے پردہ کر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں سے علم اٹھا لیا جائے گا، علم تو لوگوں کے پاس ہوتا ہی ہے۔ میں بہت ساری جو باتیں ابھی کر رہا ہوں آپ کو بھی معلوم ہوگی، کوئی باتیں ایسی ہوگی جو نہیں سنی ہے۔ اسلام تو کوئی کل کا نہیں ہے کہ جو نیا پیش کیا جا رہا ہو، 1400 سال عرصہ ہو گیا ہے، بہت ساری باتیں آپ مسلمان ہیں سنی ہوگی۔ اسلام تو انہی پرانی باتوں کا نام ہے، لیکن ان پرانی باتوں میں اتنا شباب ہے جو آج تک کم نہیں ہوا، اسی طرح ہی ہے، تو لوگوں کو پرانی نظر آتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ معاشرتی خرابیاں ہوں گی، ماحول ٹھیک نہیں ہوں گے، تو جلیل القدر علماء، صاحب حق علماء، جن کا نظریہ یہ تھا کہ افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، جو اس درجے کے بہادر علماء تھے کہ سب سے فضیلت والا جہاد وہ کرتے تھے
کہ یعنی کلمہ حق بولتے تھے بے شک بادشاہ ظالم ہو۔ ایسے علماء کہاں ہیں؟ فرانس میں تو خاکے چھپیں تو بڑی بڑی ریلیاں اور جلسے اور ہڑتالیں ہو جائیں، ملک بند ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی، اور فیصل آباد میں ایک ملعونہ خاتون نبوت کا دعویٰ کرے تو کوئی ہڑتال بھی نہ ہو، کوئی خاص قانون حرکت بھی نہ ہو، پولیس کوئی تھوڑی بہت حرکت میں نظر آئی، واللہ عالم اس میں اللہ صداقت رکھے، اور ایک معصوم بچے سے بڑے بڑے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اپنے سامنے کرائیں اور اس کے بعد تالیاں بجائیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ علماء حق دنیا سے اٹھ جائیں گے بقبض العلماء۔ وہ ایوب کا ظالمانہ دور ان علماء حق نے دیکھا، بھٹو کا وہ لادینی دور علماء حق نے دیکھا، لیکن کلمہ حق کہنے سے باز نہ آئے۔ اور آج دور دیکھو، اتنی بڑی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور لوگ ایک خبر سن لیتے ہیں بس دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں کہ جی ہاں نبوت کا دعویٰ ہو گیا، ایک اور دعویٰ ہو گیا نبوت کا۔ نبوت کے دعوے بہت کچھ کر رہے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں۔ کسی نے ظاہر کیا یہ پاکستان فتن کی اماج گاہ ہے، اور اس طرح کے سازشی لوگوں کی سرکوبی نہیں ہو رہی، اس لیے جرأت کے ساتھ ہر کوئی یہ بکواس کرتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہوگی۔ یہ قیامت کی علامات متوسطہ ہیں۔ جہالت عام ہوگی، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا سمجھیں گے اور ان سے فتویٰ بھی لیں گے اور ان کے فتوے پر عمل بھی کریں گے۔ جنہوں نے باقاعدہ علم پڑھا ہوگا، قرآن و حدیث کے درس لیے ہوں گے، سنائے ہوں گے، سیکھے ہوں گے، ان کی بات لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن دنیا کے اس کونے میں لادینی بیٹھ کر اسلامی سکالر کا لقب لگا کر لوگوں کو بے دین کر رہا ہوگا کہ اسپیکر کی بھی آواز آ جائے تو جدھر تم گھر میں بیٹھے ہو ادھر ہی جماعت کی نیت کر لو۔ مسجدیں کیوں بنائی گئیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدیں کیوں بنائی گئیں؟ ہر جگہ میں امام کیوں رکھے گئے؟ اس طرح کے لادینی فتنے ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے اسی میں متوسطہ علامات قیامت کہ اسلاف کی سر عام گستاخیاں کی جائیں گی اور لوگ ان کو محققین سمجھیں گے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فضول باتیں کرنا، حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہ کے بارے میں فضول باتیں کرنا، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسی گستاخی کر دینا جیسے آپ نے سنی، اور پھر تعویل کرنا کہ معصوم بچہ تھا۔ معصوم بچہ تھا تو تم تو بوڑھے بابے 70 سال کے وہاں پڑے تھے، اس کو روکا کیوں نہیں؟ ہنس رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جہاں منکر ہو رہا ہو اور دوسرے لوگ اس منکر کو روکے نہیں، اس منکر میں شریک ہو جائیں اور اسی کے ساتھ خوشی کا اور تالیاں بجائیں تو وہ اس منکر کے شریک ہوتے ہیں۔ جیسے اس منکر کو عذاب ہوگا اسی طریقے سے اس میں شریک ہونے والے کو بھی ہوگا۔ تو فرمایا جہالت عام ہوگی، جاہلوں کو لوگ اپنا امام بنائیں گے، وہ ان کے لیڈر ہوں گے، اسلامی سکالر ہوں گے، وہ جیسے فتویٰ دیں گے لوگ ان کے فتوے پر عمل کریں گے، بھلے وہ صحابہ کے خلاف دیں، بھلے وہ اہل بیت کے خلاف دیں، بھلے وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دیں، بھلے وہ اور اسلاف علماء، اولیاء، اصدقاء، فقہاء، صوفیاء، محدثین، مفسرین کے خلاف بکواس کریں تو لوگ کہیں گے ہاں یہ ہے تو بڑا عالم، یہ بڑا عالم ہے جس نے پڑھا نہیں ہے، جس نے اردو کی چند کتابوں کا مطالعہ کر کے پاکستان میں فتنہ، دنیا میں فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا محقق ہے۔ جاہل لوگ امام ہوں گے، وہ فتویٰ دیں گے، لوگ ان کے فتووں پر عمل کریں گے۔ یہ قیامت کی علامات متوسطہ ہیں۔ ناپ تول میں کمی کریں گے اور اس کو فخر سمجھیں گے، اپنی ہاتھ کی صفائی سمجھیں گے، اپنی ہوشیاری اور چالاکی سمجھیں گے۔ مراد یہ ہے کہ دھوکہ دیں گے۔ ناپ تول میں صرف ترازو کا تعلق نہیں ہے، ویل للمطففین میں ہر وہ بندہ جس کے ذمہ جو حق ہے، جس کے ذمہ جو کام ہے، اس میں وہ ڈنڈی مار رہا ہے تو وہ تطفیف میں داخل ہے، بھلے دفتر کا ہو، ملازم ہو، مزدور ہو، وہ کاریگر ہو، مستری ہو، جو بھی ہو،
اپنے کام کو کما حقہ جو ادا نہیں کر رہا وہ تطفیف کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اور اس کو کمال سمجھا جاتا ہے، اس کو کمال سمجھا بھی جا رہا ہے، تو پھر گناہ کیسا ہے کہ جس کو وہ گناہ نہیں سمجھ رہا تو توبہ کیسے کرے گا؟ آگے چلو، زنا عام ہوگا، دوائی یہ زنا عام ہوں گے، اور دوائی زنا میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورتوں کا بے پردہ پھرنا۔ قرآن نے نماز روزے کو ایک مطلق بیان کیا، اقیموا الصلاۃ والزکاۃ وغیرہ، نماز پڑھا کرو، یوں کیا کرو، لیکن حیا اور پاک دامنی، عفت کے مسائل کو گول مول نہیں بیان کیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے ایمان والو باہر نکلو تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے نکلو، اے عورتوں جب تم باہر نکلو اپنی نگاہوں کو جھکا کے نکلو، اے عورتوں جب تم باہر نکلو مجبوراً نکلنا پڑتا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اپنی بڑی چادر لے کر نکلو۔ دوائی یہ زنا، بے پردگی عام ہو جائے گی، فحاشی ہو جائے گی، عریانی ہو جائے گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا، گانا بجانے والے کو عزت و احترام سے دیکھا جائے گا، برتا جائے گا۔ آپ ماشاءاللہ اسلام آباد کی سرزمین پر آباد ہیں، آپ کا دنیا میں ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، ایئرپورٹوں پر وقت کا شیخ الحدیث، وقت کا ولی اللہ، وقت کا محدث اور بڑے سے بڑا نیک شخص ایئرپورٹ پر لینوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس زمانے کی فاحشہ، رقاصہ، اداکارہ، گانا بجانے والی خاتون یا مرد ہو تو اس کے لیے کوئی لین نہیں ہوتی، وہ وی آئی پی گیٹ سے گزر جائے۔ یہ میں اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں، میں یورپ اور امریکہ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے کے ساتھ بنایا گیا، کہ جس میں گانے بجانے والے کی عزت ہے، اداکارہ کی عزت ہے، رقص کرنے والی کی عزت ہے، اور جس میں عزت نہیں ہے تو ایک نیک اور معتبر، ایک بہت بڑے دانشور ولی اللہ کی عزت نہیں۔ اور یہ ملک ہے جس ملک کو کلمہ طیبہ کے نام سے حاصل کیا گیا۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، متوسطہ علامات ہیں، جس میں فرمایا کہ ان کا حصہ نہ بنو، ان کا حصہ نہ بنو ورنہ انہی کی زد میں آ جاؤ گے۔ فرمایا شراب عام ہوگی، شراب عام ہوگی، اور ہر جگہ میں جہاں کوئی حاصل کرنا چاہے، شراب ایک نشے والی چیز ہے۔ فرمایا ما یخامر العقل، کہ یہ عقل کو برباد کر دیتی ہے، ام الخبائث میں سے ہے، جتنی خبیث چیزیں ہیں ان میں سب سے بری خبیث چیز وہ شراب ہے، جس میں انسان کو نہ اپنی عزت کا پتہ چلتا ہے، نہ ماں بہن کا پتہ چلتا ہے، نہ محرم غیر محرم کا پتہ چلتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک شخص پھنس جاتا ہے، کہیں شرپسندوں میں پھنس جاتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں تمہاری جان کی حفاظت اس طرح ہے کہ یا قتل کرو، یا زنا کرو، یا شراب پیو۔ تو اس نے کہا قتل بھی بری چیز ہے، زنا اس سے بری چیز ہے، شراب تو ایک پانی ہے، پی لیتے ہیں اور بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اس نے شراب پی لی تو اس کے بعد زنا بھی ہو گیا اور قتل بھی ہو گیا۔ ما یخامر العقل ام الخبائث ہے، عقل کو برباد کر دیتی ہے۔ تو قرب قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ شراب عام ہو جائے گی، فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے بیٹیاں بھی اپنی ماں اور باپ کی نافرمان ہو جائیں گی، جن کی نافرمانی کے بارے میں بہت کم امکان تھے کہ ان میں پردہ حیا غالب ہوتا ہے عورت میں، اور بہت کچھ برداشت کر کے رہتی ہے۔ لیکن قرب قیامت وہ متوسطہ علامات میں کہ یہ والدین کی نافرمانی اس حد تک ہوگی کہ لڑکیاں بھی نافرمان ہو جائیں گی، اور لوگ اپنے دوستوں کا خیال کریں گے، دوستوں کو ٹائم دیں گے،
ان کے پاس ادھر ادھر جائیں گے، بیٹھیں گے، ان کی بات مانیں گے، ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کریں گے، لیکن والدین کو حق نہیں دیں گے۔ ان کی بات ماننے کے لحاظ سے، ان کو ٹائم دینے کے لحاظ سے، فرما برداری کے لحاظ سے والدین کو بوجھ سمجھا جائے گا اور دوستوں کو ٹائم دیا جائے گا۔ فرمایا لوگ عزت مند شخص جو ہوگا بہت برا شخص بظاہر عزت مند ہے، لیکن لوگ اس کی شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کریں گے۔ لوگوں کو پتہ ہے یہ برا شخص ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، اس کا بال گناہ کبیرہ میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ نماز کے لحاظ سے، نہ روزے کے لحاظ سے، نہ حج عمرے کے لحاظ سے، نہ زبان کے اچھائی کے لحاظ سے، نہ کردار کی اچھائی کے لحاظ سے لوگ سمجھتے ہوں گے یہ برا ہے، لیکن پھر بھی عزت احترام کر دیں گے کہ فتنہ اٹھے گا، شر پھیلے گا، اس بڑے بندے جو گناہگار بدکار ہے اس کی شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں گے۔ یہ علامات قیامت۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، حق ہونا چاہیے، جو عزت کے قابل نہیں اس کی عزت نہیں ہونی چاہیے، لیکن لوگوں میں وہ کوالٹی نہیں رہے گی، وہ عزت ہی نہیں رہے گی، وہ ایمانی مقام ہی نہیں رہے گا۔ اور فرمایا کہ دیہاتوں سے آنے والے لوگ شہروں میں اس طرح آباد ہوں گے کہ فلک بوس عمارتیں بنائیں گے اور اس کے اوپر فخر بھی کریں گے۔ آپ لوگوں کو مثال دینے کی ضرورت ہے، یہ دبئی ساری یہی چیز ہے، ساری یہی چیز ہے۔ فلک بوس عمارتیں سب سے پہلے انہوں نے بنائی، اور آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ آج سے کچھ سال پہلے، 70-80 سال پہلے کیا تھا، ان کا کاروبار کیا تھا، ان کے کھانے پینے کا نظام کیا تھا۔ بڑی مشکل سے سمندروں میں کوئی چیز پکڑ کے کچھ گزارا کر لیتے تھے۔ دیہاتوں میں ان پڑھ لوگ شہروں میں آ کے فلک بوس عمارتیں بنائیں گے اور اس کے اوپر فخر کیا جائے گا۔ یہ امت یہاں عمارتیں بنانے نہیں آئی تھی۔ اور پھر مقابلے میں برج خلیفہ کے مقابلے میں حرم میں جبل عمر کے اوپر اس کے مقابلے میں عمارت بنائی جائے گی، اس پر ایک ہیلی کاپٹر اترتا ہے تو اس پر 4 اتریں گے، یہ مقابلہ ہو رہا ہے، یہ قرب قیامت ہے۔ فرمایا عمرا جاہل نکمے فضول طرح کے لوگ ہوں گے، کوئی ان کی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی عزت نہیں ہوگی، قوم کے بڑے ہوں گے وہ۔ یہ قیامت کی علامات متوسطہ ہیں۔ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، اس سے بچنے کی کچھ ہیلے تلاش کیے جائیں گے۔ اور میں نے بتایا کہ ہیلے کیا، ایک زمانے میں حکومت اسلامیہ میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جب مصدق عاشر جاتے تھے تو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے ان کو، اور زکوٰۃ کا تو کوئی شرعی مہینہ نہیں ہے، ہر مہینہ جس کا جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہی اس کا مہینہ ہے۔ رمضان میں تو ایک آسانی کے ساتھ اس کو مقرر کر دیا گیا۔ تو وہ جاہل لوگ کہ اب 100 بکریوں پر ایک بکری ہے تو ایک بکری نہ دینی پڑے، کیونکہ کسی کے پاس 70 بکریاں ہیں، 80 یا 50 بکریاں ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ نصاب پورا نہیں ہے۔ سال گزرے، سال کا اکثر حصہ وہ باہر چراگاہوں میں چریں اور تعداد پوری ہو، تو وہ جاہل کیا کرتے تھے کہ 50 بکری اس بھائی کو ہدیہ کر دی، 50 اپنے پاس رکھ لی۔ زکوٰۃ لینے والا بندہ آیا، وہ بکریاں گنے گا، نصاب ہی پورا نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ وہ جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، جنگلوں میں صحراؤں میں رہتے تھے، زکوٰۃ سے بچنے کے ہیلے ان کو بھی شیطان سمجھا جاتا تھا۔ اور آج پڑھے لکھے لوگ آج بھی اسی طرح ہی ہیں،
اول تو ایک کثیر تعداد زکوٰۃ نکالتی ہی نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ نکالتے ہیں صحیح حساب ہی نہیں ہے، بات ٹھیک ہے کچھ کر دیا ہے، اور جو کچھ کر دیے تو صحیح مصرف تک پہنچانے کی ترتیب ہی کوئی نہیں، جو آیا اسی کو دے دیا۔ زکوٰۃ کو عبادت نہیں سمجھا گیا، زکوٰۃ کو ایک ٹیکس سمجھا گیا، ایک جرمانہ سمجھا گیا، بس جس طریقے سے اس سے بچا جائے اس طریقے سے وہ۔ اب زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے، اپنا جوڑا لینے گئے 5,000 کبھی پسند نہ آیا، اور زکوٰۃ میں دینے کے لیے جوڑا لینے گئے تو 1,000 کا بھی پسند نہ آیا، 500 والا لے کے 500 والا جوڑا دو، تقسیم کرنا ہے زکوٰۃ میں۔ خود کھانا کھانے گئے ہوٹلوں میں، 5,000 کا کھانا بھی پسند نہ آیا، اور جب غریبوں کو کھانا کھلانے کی نوبت اور دیگوں کو تقسیم کرنے کا وہ ٹائم آیا تو سوائے دال کے، سوائے چھولوں کے اور کوئی چیز انہیں سمجھ ہی نہ آئی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ خدا کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ یخادعون اللہ وهو خادعهم، لوگ سمجھتے ہیں ہم اس طرح کر کے خدا کو دھوکہ دے دیں گے، خدا کو کیا دھوکہ دینا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا یہ قرب قیامت میں فحاشی عام، شراب عام، جہالت غالب، لوگ بکریوں کے چرواہے شہروں میں آ کر فلک بوس عمارتیں بنا کر فخر کریں گے، ماں باپ کی قدر نہیں رہے گی، اسلاف کی گستاخی کی جائے گی۔ یہ اس حدیث کا حصہ ہے، اپنے پرانے اسلاف کی گستاخی کی جائے گی۔ یاد رکھو کسی ولی اللہ کی گستاخی بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ کسی عالم کی گستاخی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ سنو لوگو، اگر میرے دوست میرے ولی اللہ کو تم ایذا پہنچاتے ہو تو پھر سن لو میرا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ عام ولی اللہ کی بات ہے۔ عالم کی بات، عالم اسی صدی کا ہے، یہ قرون آپ اس صدی کے ہو، عالم کو ڈھونڈتے ہو کہ بایزید بستامی جیسا ہو، عالم کو ڈھونڈتے ہو کہ عمر فاروق جیسا ہو، عالم کو ڈھونڈتے ہو کہ حضرت علی جیسا ہو، عالم کو ڈھونڈتے ہو کہ جنید بغدادی جیسا ہو، اور تم اس صدی کے ہو، تمہارے جیسا ہی تمہارا عالم بھی ہوگا، اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، تم سے پھر بھی بہتر ہوگا۔ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، نبی کے فرمان ہے، تمہارے سینوں میں سارا دن کا فراڈ اور جھوٹ اور دغا اور چوری اور غیبت اور طرح طرح کے گناہ اندر بھرے ہوئے ہوں گے، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، وہ کاروبار میں بھی جھوٹ سے بچتا ہے، وہ دفتر میں بھی لین دین کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ لیکن علماء کی بے ادبیاں، میں بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ اور ہے کہ ایک اللہ کا ولی وہ کسی صدی کا ہو، ضرور نہیں ہے قرون اولا کا ہو، اسی صدی کا ہو، تھوڑا سا پہلے کا ہو، اسلاف میں آتا ہے وہ۔ فرمایا قرب قیامت میں اسلاف کی گستاخی کی جائے گی، لوگ فخر سمجھیں گے۔ اس سے بڑھ کر اسلاف کی کیا گستاخی ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ کن کے والدین کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ نبی کے والدین کے ساتھ تو کسی صحابی، کسی ولی اللہ، کسی غوث، کسی کتب، کسی مفسر، محدث، کتب اور ولی کو بھی نبی کے والدین کے ساتھ اس کے والدین کو تشبیہ نہیں دی جاتی۔ یہ پڑھے لکھے لوگ جہالت کی اعلیٰ مثال ہے کہ اپنے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہے، معصوم بچوں سے کرائی جا رہی ہے، یہ تربیت کی جا رہی ہے اور ساتھ تالیاں بجائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اگر یہ موجودہ حکومت ان منکرات کے ازالے کے لیے کوئی سد باب نہیں کرتی تو پھر اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ جو تماشا گیر ہوں گے، جو تالیاں بجانے والے ہوں گے، وہ بھی اللہ کے عذاب کے زد میں آئیں گے۔
یہ حکومت تو حج کو لکھا رہی ہے خود ہی، اسے پتہ نہیں ہے کہ منکرات کو کیسے روکا جاتا ہے، ان کو کیسے پکڑا جاتا ہے۔ دوسری اس سے بڑھ کر یاد رکھیے، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 سال جہاد ہوا، 10 سال آپ کے دور میں، بدری دور میں 257 250 کے لگ بھگ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور اس میں بھی 2 جگہ بہت زیادہ شہید ہوئے۔ ایک غزوہ احد میں 70 صحابہ لگ بھگ شہید ہوئے، اور ایک بیرے معونہ میں دھوکے کے ساتھ جو قاریوں کو لے گئے تھے، اور 70 کے لگ بھگ وہ شہید ہوئے گئے، 150 تو یہ ہو گئے۔ 10 سالہ جہاد میں 250 کے لگ بھگ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ اور مسلمہ کذاب، اس جھوٹے نبی کے خلاف جو جہاد ہوا، اسود عنسی کے خلاف جہاد ہوا، وہ خویلد طلیحہ کے خلاف جو جہاد ہوا، یہ اس وقت یمن کے اور گرد و نواح کے کئی لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کچھ سوچ رہے تھے زکوٰۃ کے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی وغیرہ، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کا پہلا خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جہادی قافلے کو تشکیل دیا جو ان منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد ہوا۔ یاد رکھو، تاریخ کی بات کو یاد رکھو کہ آپ کے 10 سالہ دور میں 250 کے لگ بھگ حضرات صحابہ شہید ہوئے، اور جھوٹے نبیوں کے خلاف جو جہاد ہوا اس میں ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، جس کونے میں کوئی ملعونہ اٹھتی ہے نبوت کا دعویٰ کر دیتی ہے، کبھی کوئی مرد اٹھتا ہے نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور اس پاکستان میں اتنی تو بات ہوئی، شکر الحمدللہ، کہ جھوٹے نبیوں کو آئینی طور پر کافر قرار دیا گیا، لیکن یہ اتنی بات کافی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جھوٹے نبی اٹھے، صرف کافر نہیں قرار دیے گئے، دنیا ہستی سے ان کو مٹایا گیا، ان کو ختم کیا گیا جو جھوٹے نبی تھے۔ تو بات کر رہا ہوں، قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہے، اسلاف کی گستاخی کی جائے گی۔ اب بھی وہ تو اس پارک کا تماشا اور ہے، فیصل آباد کا تماشا اور ہے، آپ اپنے دفتر میں دیکھ کے بیٹھیں، بات کر کے دیکھیں، آپ اپنی دکان میں بات کر کے دیکھیں، 5 بندے بیٹھے ہیں، 2 بندے علماء کی مخالفت کریں گے، اسلاف کی گستاخی کریں گے، کوئی صحابہ کی گستاخی کرے گا، کوئی کیا یہ مسلمان ہے؟ فرمایا اگر یہ تمہارے اندر چیزیں آ گئیں، اسلاف کی گستاخی، ناپ تول میں کمی، والدین کی نافرمانی، دوستوں کا خیال، فحاشی اور یعنی کا حصہ، شراب، تو فرمایا فارتقبوا عند ذالک، اے مسلمانوں پھر انتظار کرو، ریحن حمراء، فارتقبوا عند ذالک، جب تمہارے اندر قیامت کی متوسطہ علامتیں آ جائیں گی، فارتقبوا عند ذالک، پھر اس وقت انتظار کرو، ریحن حمراء، سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، وزلزلتاً، پھر اللہ کے پکڑ کے نتیجے میں زلزلوں کا انتظار کرو، وخسفاً، اور زمین میں دھسے جانے کا انتظار کرو، ومسخاً، چہرے بگڑنے کا انتظار کرو، وقذفاً، آسمانوں سے پتھر برسنے کا پھر انتظار کرو۔ تم کیسے مسلمان ہو، اپنے اسلاف کی بھی پاسداری نہیں کر سکتے، فحاشی بے حیائی کو نہیں روک سکتے، شراب خانے بند نہیں کر سکتے، والدین کی نافرمانی سے باز نہیں آتے، علماء کی قدر نہیں کرتے، جاہلوں کو اپنا امام بناتے ہو، تو پھر 5 چیزوں کا انتظار کرو، بارش پتھروں کی برسے گی، چہرے مسخ ہو جائیں گے، زمین میں دھسے جاؤ گے، زلزلے آئیں گے، اور سرخ قسم کی آندیاں
جو آگ لے کر آئیں گی، یہ ہر طرح کے عذاب جن عذابوں کی ہم زد میں ہیں، اللہ ہمیں فکر کی دولت نصیب فرمائے، اپنے گناہوں پر توبہ اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔